بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری چل رہی تھی تجوید کے حوالے سے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے قواعد، اس کے ضوابط، اصول، قواعد، مخرج سے قرآن مجید کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو گزشتہ ویڈیو میں سبق نمبر 1 کو ذکر کیا کہ تجوید کو کس طریقے سے پڑھا جائے، کس انداز سے پڑھا جائے، کس لہجے میں پڑھا جائے۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ جو ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ آگے صاحب کتاب جو ہے سبق نمبر 2 میں تجوید کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں کو ذکر کر رہے ہیں۔ سوال نمبر جو ہے 1 جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ تجوید کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں۔ جواب: تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ اب یہ لحن کا کیا مطلب ہے، یہ آگے صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ لحن کا کیا مطلب ہے۔ آگے جواب بھی دے رہے ہیں کہ لحن کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ مثلا قوف ہے تو اس کو کاف، پتلا کاف پڑھ دینا، یہ غلط ہے۔ دوسرا، یا ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دی جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ جیسے زبر کو پیش پڑھ دینا یا پیش کو زیر پڑھ دینا وغیرہ وغیرہ، تو اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ غلط ہے۔ آگے مثال بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح کرنے سے قرآن کریم کے معنی جو ہے بدل جاتے ہیں۔ جب قرآن مجید کے معنی جب بدل جائیں گے تو اس سے غلطی ایک یہ ہوگی کہ اگر ہم نماز میں یہ غلطی کر دیں تو نماز بھی ہماری چلی جاتی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ ہماری بعض اوقات نماز چلی جائے۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم تجوید کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں۔ تو اسی لیے جو ہے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ آپ حضرات سمجھ جائیں، اس کو جو ہے قرآن مجید کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ آگے مثال ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب، جیسے قلب کو قلب پڑھ دینا۔ اب قلب، قاف موٹا ہے یہاں پہ، اس کو اگر ہم قلب پڑھ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ حرکت جو ہے ہماری چینج ہو جائے گی۔ یا انعمتا کو انعمتو پڑھ دینا۔ اب یہ صاحب کتاب نے دونوں مثالیں ذکر کر دی، یہاں پہ حرف کی بھی ذکر کر دی اور حرکت کی بھی ذکر کر دی۔ اس طریقے سے پڑھنا جو ہے غلط ہے۔ اس سے جو ہے ہماری نماز بھی چلی جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو ہے انتہائی ضروری ہے تجوید کو سیکھنا۔ انشاءاللہ جو ہے سبق نمبر 3 آئندہ ویڈیو میں جو ہے ذکر ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔